اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس مریادا پرشوتم شری رام چندر جی کے نام پر ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ شری رام چندر یہ ایک کالپنک شخصیت ہیں، ایک افسانوی اور تصوراتی کریکٹر ہیں۔ حقیقت میں اس نام کی کوئی بھی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ 22 جنوری 2024 کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے، ملک کے عوام کی دھڑکنیں بھی ویسے ویسے تیز ہو رہی ہیں۔ طرح طرح سے خبریں آ رہی ہیں اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ رام مندر کے اس افتتاحی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بی جے پی اپنی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ گودی میڈیا ہو یا بی جے پی کے چھوٹے بڑے نیتا ہوں یا بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہو، یہ سب مل کر کے باقاعدہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رام مندر صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کی آستھا کا پروگرام ہے۔ اور جبکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ جو افتتاحی پروگرام رام مندر کا ہو رہا ہے یہ 2024 کے الیکشن کو نظر میں رکھ کر کے کیا جا رہا ہے، اور اس سے بی جے پی کا مقصد صرف اور صرف ووٹ بینک حاصل کرنا ہے۔ رام مندر شروع سے ہی بی جے پی کا سیاسی ایجنڈا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک جھانسا ہے، ایک دکھاوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایودھیا میں جو ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کو بھی پہلے شری رام چندر جی کی طرف ہی منسوب کیا گیا تھا اور اس کا نام شری رام چندر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا، غالباً ایسا کچھ۔ لیکن اب پتہ نہیں کس نیت سے، کس وجہ سے اور کس سیاسی مقصد کے لیے اس کو بھی کسی دوسرے بندے کے نام منسوب کر دیا گیا ہے، کچھ اور نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو سیاست دانوں کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوتا اور کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، انہیں مذہب اور ہر چیز سے زیادہ اپنا ووٹ پیارا ہوتا ہے اور اپنی کرسی پیاری ہوتی ہے۔ بی جے پی بھی یہ جو کچھ کر رہی ہے اور رام مندر کے حوالے سے جو اتنی سرگرمی دکھا رہی ہے، اس سے اس کا بھی اپنا مقصد صرف ووٹ اور کرسی حاصل کرنا ہے۔ لیکن ملک کے عوام کو یہ باور کرایا جا رہا ہے اور مسلسل انہیں یہ فریب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستانی وراثت کو زندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اپنا حق حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ، جو ہمارے ملک کا جو بڑا اکثریتی طبقہ ہے، ہندوؤں کا طبقہ ہے۔ تو انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہندوؤں کے لیے ہو رہا ہے، ہندوؤں کے حق کے لیے ہو رہا ہے۔ اس معاملے کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس میں خواہ مخواہ مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بی جے پی اور اس کے یہ جو کارندے ہیں، آر ایس ایس ہے، بجرنگ دل ہے اور اس کا جو آئی ٹی سیل ہے، وہ لوگ ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنؤ میں 2 ہندو لڑکوں کو پکڑا گیا جنہوں نے مسلمانوں کے نام سے فرضی آئی ڈی بنا کر کے رام مندر کو اڑانے کی دھمکی دی تھی، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کبھی اتنی غلیظ اور گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ ہمارے مذہب میں ہمارا مذہب کبھی اپنے ماننے والوں کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ پہ، ان کے مندروں پہ اور ان کے چرچوں پہ، ان کے گرودواروں پر، کسی بھی مذہب کے ماننے والے اور ان کی عبادت گاہوں پہ حملے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مسجدوں پہ چڑھنا اور ان کے مناروں پہ چڑھ کر کے مسجدوں کو توڑنا اور اس پہ بھگوا جھنڈے لہرانا، یہ سارا کام صرف آر ایس ایس اور بجرنگ دل وغیرہ ہندو دہشت گرد تنظیموں کے گنڈے ہی کر سکتے ہیں، مسلمان ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو رام مندر کو اڑانے کی دھمکی دینے والے تھے، انہوں نے دھمکی تو مسلمان نام سے دی تھی، زبیر خان اور عالم انصاری کے نام سے دھمکی دی تھی، لیکن جب ان کی جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ میل اوم پرکاش اور طاہر سنگھ نے بھیجے تھے، اور اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ دیویندر تیواری بتایا جا رہا ہے، جس نے پچھلے دنوں حماس کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت سے اسرائیل جانے کی اجازت مانگی تھی۔
تو یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ اس طرح کی جو ہے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ جو پلاننگ کی تھی دیویندر تیواری نے اور اوم پرکاش اور طاہر سنگھ نے مل کر کے، اور رام مندر کو اڑانے کی دھمکی دی تھی، اس سے ان لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول گرم کیا جائے اور ان کے لوگوں کے خاص طور پہ ہندو جو طبقہ ہے ان کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف زہر بویا جائے اور نفرت بھری جائے، اور اس طرح مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنایا جائے، جبکہ مسلمانوں کا اب اس جگہ سے، رام مندر سے کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا۔ بھائی حکومت آپ کی تھی، آپ نے اپنے پاور اور اپنے طاقت کے بل بوتے عدالت کو خریدا، ججوں کو خریدا، اور جیسے بھی کیا اپنے ماحول بنا کر کے وہ جگہ جب ہم سے چھین لی تو اب آپ کے انڈر میں وہ چلی گئی ہے، اب آپ اس میں جو چاہیں کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ بھئی دیکھیے، جبکہ فیصلہ سناتے وقت کورٹ نے بھی اور عدالت نے بھی یہ مانا کہ جو بابری مسجد تھی جہاں پہ بھی جس کو توڑ کر کے جس جگہ پہ بھی رام مندر بن رہا ہے وہاں پہ کبھی کوئی مندر نہیں تھا، یہ عدالت نے تسلیم کیا فیصلہ سناتے وقت، اور عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بابری مسجد کو توڑنا یہ مجرمانہ عمل تھا، یہ سراسر غلط تھا، بہت غلط ہوا بابری مسجد کو جو توڑا گیا۔ اور عدالت نے یہ بھی مانا کہ بابری مسجد کو توڑ کر کے وہاں پہ مورتی رکھنا اور رام مندر کا نرماণ کرنا یہ بھی ایک مجرمانہ عمل ہے، سراسر غلط ہے۔ لیکن عدالت نے یہ سب مان کر کے اس نے کہا کہ ہم یہ جگہ اکثریتی طبقہ ہندوؤں کے حوالے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس جگہ سے اکثریتی طبقہ کی آستھا جڑی ہوئی ہے، وہاں سے ان کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں۔ خیر، اب یہ فیصلے پہ ہمیں ابھی ڈسکس نہیں کرنا ہے، ہم اکثریتی طبقہ کی آستھا ہے اور اقلیتی طبقہ کی آستھا کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے اس عدالت کی مندر میں۔ خیر، تو بہرحال جب وہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ جیسا بھی رہا، صحیح رہا غلط رہا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کورٹ نے سنا دیا اور جب وہ زمین ہماری چھین لی گئی ہم سے، تو اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ اس طرح کا بار بار نہ یہ لوگ جب بھی کچھ کرتے ہیں اور کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو اس میں مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، اور کوئی بھی ایسا لمحہ یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جب یہ ملک کے ماحول کو گرم کرنے اور اس میں دنگا و فساد بھڑکانے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ RSS کے ایک سینئر لیڈر ہیں اندریش کمار کر کے، انہوں نے اپنی مورکھتا دکھاتے ہوئے ایک بڑا احمقانہ اور نہایت افسوسناک بیان دیا ہے کہ 22 جنوری کو رام مندر کے افتتاح کے وقت 11 بجے سے 1 بجے تک تمام مسجدوں، مدرسوں، مکتب اور درگاہوں میں مسلمان بھی جے شری رام، جے رام، جے جے رام کا جاپ کریں اور ہندوؤں سے یگانگت کا اظہار کریں، ایک جہتی اور بھائی چارگی کا اظہار کریں۔ اب دیکھیں یہ بیان جو اس کا آیا ہے اندریش کمار کا، اور جس انداز سے اس نے یہ بات کی ہے اسے کچھ بعید نہیں لگتا، کیونکہ یہی اندریش کمار ہے جس کا پہلے دارالعلوم دیوبند میں بھی استقبال ہو چکا ہے، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ جا کر کے وہاں چادر گاگر بھی اور دیا بتی بھی پیش کر چکا ہے، جلا چکا ہے۔ تو اس سے کچھ بعید نہیں لگتا کہ ہماری قوم کے کچھ ضمیر فروش اور خمیر فروش نام نہاد مسلمان بھی اس کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تصویریں اخباروں میں شائع کروا لیں اور وہ فوٹو کھنچوائیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے مصلحت اور حکمت کے نام پر۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو ایک جمہوری ملک ہے، جو جمہوریت کے نام سے دنیا میں مشہور ہے، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اور جس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا ہر بندہ اپنے مذہب اور اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔
وہاں اس ملک میں ایک مخصوص طبقے کا نظریہ زبردستی دوسرے ملک کے ناگرکوں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک کے قانون اور دستور کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کی رنگ رنگینی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت بوئی جا رہی ہے اور یہ جو ملک کے ماحول کو بگاڑنے اور یہاں پر دنگا و فساد بھڑکانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس مریادہ پرشوتم شری رام چند جی کے نام پر ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ شری رام چند یہ ایک کالپنک شخصیت ہیں، ایک افسانوی اور تصوراتی کریکٹر ہیں۔ حقیقت میں اس نام کی کوئی بھی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم سب کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مانتے ہیں کہ شری رام چند جی تھے، ان کا وجود تھا، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بڑے مریادہ پرشوتم اور بڑے نیک انسان تھے اور بڑے رحم دل تھے۔ وہ ہر کسی کو آزادی دیتے تھے کہ بھئی ہر کوئی آزاد ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے مذہب اپنے دھرم پہ عمل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے لنکا پر غلبہ حاصل کیا اور جب انہوں نے راون کو جو ہے مات دی، تو انہوں نے لنکا پر اپنی فکر نہیں مسلط کی اور اپنا وچار دھارا انہوں نے اس پر جو ہے نہیں تھوپا کہ بھئی سب کو ہمیں ہی ماننا پڑے گا اور ہمارے حساب سے ہی سب کو رہنا پڑے گا، ایسا کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ تو جس شری رام کو یہ لوگ اتنا مہان مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب کو آزادی دیا کرتے تھے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اسی شری رام چند جی کے نام پر یہاں ملک کے ایک مخصوص طبقے پر اور ملک کے دوسرے مذاہب پر اپنی فکر تھوپی جا رہی ہے اور زبردستی رام کا نام لینے پر ہمیں دوسرے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کبھی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر لوگوں کا خون کیا جاتا ہے اور لوگوں کی مار مار کر کے ہتیا کی جاتی ہے، ماب لنچنگ ہوتی ہے، اور کبھی یہ حکم جاری کیا جاتا ہے اور کبھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ رام جی کے مندر کے نرمان کے وقت، اس کے افتتاح کے وقت تمام مدرسوں میں، درگاہوں میں، مسجدوں میں اور مکتبوں میں اور بقیہ دوسرے مذہب کے عبادت گاہوں میں، گرودواروں اور چرچوں وغیرہ میں رام جے رام اور جے شری رام کی جاپ کی جائے۔ تو یہ کتنی خطرناک سوچ ہے اور یہ ملک کے لیے کتنا گھاتک ہے، اور ہمارے ملک کا سوچیے کہ مستقبل پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ملک کے تمام ہم وطنوں سے، بالخصوص اپنے اکثریتی طبقے کے جو ہمارے ہندو بھائیوں کا جو نوجوان طبقہ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یار آپ لوگ کوشش کریں اور ملک کے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو سکھ برادری کے لوگ ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں، ہمیں آپ کو مل کر کے جو ملک کی یکجہتی چاہتے ہیں اور ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہمیں آپ کو کوشش کرنا چاہیے اور اپنے اپنے قوم میں اور اپنے سے جڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو فکر ہے ان لوگوں کی، خاص طور پہ بی جے پی اور RSS کی جو وچار دھارا ہے، یہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت گھاتک ہے۔ ہمیں آپ کو اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، اور یہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اقتدار دے دیا ہے اور جن کے ہاتھوں میں یہ ملک کی باغ ڈور چلی گئی ہے نا، ہمیں یہ باغ ڈور دوبارہ ان سے واپس لے کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے جو ملک کے تمام ناگرکوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے ملک کی ترقی کا سوچیں اور ملک کو آگے لے جانے کی فکر کریں۔ ورنہ یہ وچار دھارا اور یہ مذہب کی لڑائی اور یہ فرقہ وارانہ تشدد قسم سے ایک دن ملک کو، پورے ملک کو آگ کی بھٹی میں جھونک دے گا۔